پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی اپنی وصیت رکھی تھی جس میں کہ وہ پاکستان میں دفن ہونا چاہتی تھی. ان کے بچوں نے کہیں کسی کو کہا ہوگا، تو ہم نے ایم کیو ایم کے نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہ ان کو ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں. اب اس لاش کو لے کر انہوں نے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا کہ بھائی وہ تو بہت ہی پیسے کو محتاج ہیں. اب اس لاش کو بھیجنے کے لیے پاکستان میں پیسے چاہیے، 6,000 پاؤنڈ. صرف اس 6,000 پاؤنڈ کے لیے دنیا بھر سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا گیا. اس آدمی نے دنیا بھر سے اپیل کی کہ بھئی لاش بھیجنی ہے. کس کی؟ کسی سڑک پہ پڑی ہوئی کسی نامعلوم افراد کی فرد کی لاش نہیں، جس کو وہ شہید انقلاب کہتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ آنسو گرنے سے پہلے کوئی ٹیشو پیپر لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ آنسو کو زمین پہ نہ گر جائے. ڈرامے باز. اس شہید انقلاب جس نے پوری اپنی لائف لگا دی، اس کی بیوی مری ہے، اس کے لیے دنیا بھر میں چندہ کر رہا ہے. ہاں، اور پیسے جمع کر رہا ہے کہ بھائی اس کو 6,000 پاؤنڈ نہیں ہے پارٹی کے پاس، اس کے پاس، اور اس کو پیسے بھیجنے ہیں. یہاں پہ شروع ہو گئے بھائی ڈرامہ سارا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی 1.5-2 سال ہو گئے میں اس آدمی کے اوپر بات نہیں کرتا، چھوڑ دیا میں نے. لیکن کچھ لوگوں کا حساب کتاب یہ کہ ان کا ڈی این اے اتنا خراب ہوتا ہے، وہ نطفہ بے تحقیق اتنے خراب والے ہیں کہ ان کو ایسے لوگوں کو صبح اٹھ کے بغیر وجہ کے دو جوتے مار دو، پورا دن صحیح گزرتا ہے. اس لیے کہ اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہے. ہم نے 2 سالوں سے چھوڑ رکھا تھا، میں نے اس کو کوئی بات نہیں کی میں نے. تو اب وہ اس نے یہ سارا ڈرامہ کر کے، اور یہ کون ہے جو 6,000 پاؤنڈ مانگ رہا ہے؟ وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے. تکیے کے نیچے سے، گدے کے نیچے. بھئی پکڑے گئے نا. 50 پاؤنڈ سے زائد آپ جو ہے وہ لندن میں رکھ نہیں سکتے کیش. اس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ نکلے. آفس سے 6.5 لاکھ پاؤنڈ نکلے. تو یہ اس کیس میں اریسٹ رہے نا یہ. اور اتنے عرصے سے 4 دہائیوں سے کھال فطرہ زکوٰۃ رو کی فنڈنگ 6,000 درہم 6,000 پاؤنڈ نہیں تھے. خاموشی سے اس کی بیوی کی اگر کسی نے کہہ بھی دیا تھا، اور اس سے تو کہا بھی نہیں تھا. اب وہ لاش لے کے ڈرامہ شروع ہو گیا. اب کلوز کا تعلق آپ دیکھیے ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تقریر کر کے جو ہے وہ عمران فاروق کے بچوں کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ دادا سے تو مل لو. ابے کوئی دادا بھی جو ہے وہ پوتوں کو سوشل میڈیا پہ بلاتا ہے؟ بے وقوف ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہارا اس سے کانٹیکٹ ہی نہیں تھا. عمران فاروق کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچے، اس کی بیمار ماں، اگر تو تیرا کانٹیکٹ ہوتا اس سے، اگر تو ان کی خدمت کر رہا ہوتا، آبیاری کر رہا ہوتا، تو تجھے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس کو آواز لگانی پڑتی کہ آ جاؤ دادا ابو سے آ کر مل لو. اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں، اور میں بتاؤں گا ساتھیوں کو ان قریب. تیری میں بتاتا ہوں بے غیرت، میں بتاتا ہوں. اس لیے بلایا ہے آج آپ لوگوں کو. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت. یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا، اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. ہاں، اور کس دن مارا؟ جس دن
تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے، انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو۔ 17 سپٹمبر 2010، 40 سال لگانے والے عمران فاروق، پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ الطاف حسین 17 سپٹمبر کو اس کو شہید کر کے قتل کرنے والوں نے اس کے ساتھ جو ان کا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، ان کا رشتہ دار کہہ لیں، جو وہ بھی شریفی آدمی ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، افتخار، اس کو فون کر کے کہا، فون کر کے بتایا کہ جو ہے وہ بھائی کو برتھ ڈے گفٹ ہم نے دے دیا ہے۔ گرفتار ہوئے، اس کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ نے گرفتار کیا ہے۔ یہ کال ساری موجود ہے، گفتگو ساری موجود ہے، اس کے بعد گرفتار ہوئے، کیس چلا ہے۔ اور کہاں پہ کیس رکا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی میں نے تو آج سے کتنے سال پہلے، جب ہم اس ایم کیو ایم میں نہیں آئے تھے اور ایم کیو ایم میں آنے کے بعد بھی، اور اب میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں کہ بھائی مصطفیٰ کمال کی بات مت سنو۔ برطانیہ ہے دنیا کا بہترین، وہاں پر انٹیلیجنس کا نظام ہے، دنیا کی بہترین جوڈیشری ہے، دنیا کی بہترین اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، MI6 ہے، MI5 ہے۔ وہاں تو ISI نہیں ہے نا، وہاں تو پاکستانی ایجنسیاں نہیں ہیں نا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا لو کہ بھائی وہ انفلوئنس کر رہی ہیں۔ وہاں تو آزاد ملک ہے۔ آج تم وہاں کے شہری ہو الطاف حسین، تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ اپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے، پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا، مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے؟ ہے سب چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی۔ بھائی تمہیں بہت تکلیف ہے نا، تمہیں بہت صدمہ ہے نا، تمہارا شہید انقلاب تھا نا بھائی، تو بھائی تو جا کر کوئی بیان تو دے کہ بھائی مجھے انصاف دینا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے برطانیہ میں انصاف چاہیے کہ قتل ہونے والے عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا، قتل کروانے والوں کا پتہ لگایا جائے۔ کبھی بھی نہیں دے گا یہ آدمی، کبھی بھی۔ یہ پڑھیے بھائی، اس میں کوئی کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے؟ اس بات کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے؟ برطانیہ میں تو کوئی نہیں ہے ایجنسی پاکستان کی جو روکے، جو انفلوئنس کرے۔ یہ کیس چل رہا تھا، چونکہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے رہے تھے، سارے ڈاکومنٹ را ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی۔ یہ کیس دا مومنٹ کراؤن جو عدالت ہے پروسیکیوشن میں یہ داخل ہوتا، وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے، اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں۔ تو انڈیا نے اپنا ہائیسٹ آفس استعمال کر کے برطانیہ کو کہا کہ ہماری پوری دنیا بھر میں ہم ISI ہمیں کوئی پکڑ لے کوئی الزام نہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑوا دیا الطاف حسین نے ہمیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے۔ تو اس کو اگر نہیں روکا تو ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے انڈیا میں، برطانیہ میں، اور ہمارے فورن تعلقات، ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ جب جا کر اس کیس کو وہیں پر روکا گیا، ختم نہیں کیا گیا۔ میں آج آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے کہ عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا پتہ چلائے۔ اتنی 4 لائنیں لکھ کر یہ جمع کرائے اور شروع ہو جائے۔ میں اپنے پیسے پہ جا کر وہاں پر ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمت کرے، نہیں کرے گا، مجھے پتہ نہیں کرے گا،
کبھی نہیں کرے گا. آج میں وہ آدمی ہوں جب ڈاکٹر عمران فاروق کو مارا گیا تھا, ان کو شہید کیا گیا تھا, تو میں پارٹی کی طرف سے گیا تھا وہاں, تو اس وقت تو الطاف حسین کے ساتھ تھے. ہم تو بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈال کر چل رہے ہیں, لیکن اس آدمی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اندر راجا ہے, یہ جب جو چاہے گا بولے گا, دنیا خاموش رہے گی. ابھی بے وقوف آدمی, ابھی زندہ ہیں ہم. صرف نماز, ڈاکٹر عمران فاروق کی نماز جنازہ ہم نے لندن میں پڑھی. میں تھا اس لندن میں کی نماز جنازہ میں, پہلی رو میں الطاف حسین کے برابر میں کھڑا ہوں میں. اب اس کو تصویر کھنچوانی تھی, اس کو تو ہر حال میں اس نماز جنازہ کی تصویر کھنچوانی تھی کہ یہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے, اس کا قاتل ہے کیونکہ, تو اس کے ایویڈنسز چاہیے کہ یہ بہت سوگوار ہے. اور مسجد میں جو ہے وہ کیمرہ لے جانا منع تھا, تو اس نے توصیف لڑکا ہے وہاں پہ جو ویڈیو بناتا تھا, اس نے اس کے سویٹر میں جیکٹ میں کیمرہ چھپوایا اور کہا کہ تم نماز پڑھو پہلی رو میں, اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہو فوراً نیت توڑ کر مووی بنانا شروع کر دینا. کیا اس نے یہ کام؟ اس کو تصویر چاہیے تھی کہ یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے جنازہ پڑھ رہا ہے, نام لے رہا ہوں میں. تو یہ میری قوم بڑی بدقسمت ہے, یہ جو مہاجر قوم ہے نا, بڑی بدقسمت ہے. ہم تو کبھی کبھی اب سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہم سے, کیسا کرمنل ملا ہمیں, 40 سال لگا